ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف جنگ کو دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ امریکہ کا یورپ سمیت 100 ملکوں پر بھاری ٹیکس لگانے کا اعلان۔ پاکستان سمیت 25 ملکوں پر جوابی ٹیرف لاگو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، آج امریکہ کی اقتصادی آزادی کا دن ہے۔ ہمارے اتحادی 30 سال سے مراعات لیتے رہے۔ امریکی مصنوعات پر ڈیوٹیز لگانے والوں کو اب جواب ملے گا۔ صدر ٹرمپ کا پاکستان پر 29%، بھارت پر 26% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ برطانیہ پر 10، یورپی یونین پر 20، چین پر 34، جاپان پر 24، اسرائیل پر 17، سعودی عرب، قطر اور افغانستان پر 10% ٹیرف عائد۔ گاڑیوں کی درآمد پر 25% ڈیوٹی بھی لگا دی۔ یورپ نے امریکی ٹیرف کو تجارتی جنگ قرار دے دیا۔ یورپی یونین کا جوابی اقدامات کا اعلان۔ یورپین کمیشن کی صدر نے کہا، امریکی ٹیرف بین الاقوامی معیشت پر بڑا حملہ ہے۔ چین کا بھی امریکی ٹیرف کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہوئے جوابی اقدام کا عزم۔ اٹلی، آسٹریلیا اور کینیڈا بھی ناراض۔ امریکی وزیر خزانہ نے دنیا کو خبردار کر دیا، امریکہ کے خلاف انتقامی کارروائی سے گریز کریں۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا، امریکی ٹیرف کے خلاف جوابی کارروائی سے کشیدگی بڑھے گی۔ امریکی صدر کے ٹیرف وار سے جانور بھی محفوظ نہیں۔ انٹارکٹیکا کے غیر آباد جزیروں ہرڈ اور میک ڈونلڈ پر بھی 10% محصولات عائد۔ دنیا کو حیران کر دیا۔ 10 سال سے ان علاقوں میں انسان نے قدم نہیں رکھا۔ یہ صرف پینگوئنز اور سیلز کا مسکن ہے۔ پیپلز پارٹی کا نئی نہروں کی تعمیر پر سمجھوتہ نہ کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت سے اتحاد کے خاتمے سمیت دیگر آپشنز پر غور۔ آصف زرداری نے بلاول بھٹو کو فیصلوں کا اختیار دے دیا۔ پارلیمنٹ اور سڑکوں پر بھرپور احتجاج کا آپشن زیر غور ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو کل کے خطاب میں سیاسی اتحاد مشروط کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ذرائع پی پی کا کہنا ہے وفاقی حکومت نے سی سی آئی اجلاس جلد بلانے کی یقین دہانی کرا دی۔ پی پی نے جواب دیا، وزیر اعظم کو کینال منصوبہ ختم کرنا پڑے گا۔ پانی جینے بھرنے کا معاملہ ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔ صدر زرداری نے پارلیمنٹ میں پوری دنیا کے سامنے کہا کہ میں ان کنالز کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ یہاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان سے میں کہوں گا بالفور اعلان کریں کہ یہ کنال کا پروجیکٹ کی پروپوزل، اس کی فردر پروسیس ہم بند کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم فوراً نہریں نہ بنانے کا اعلان کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مطالبہ، کہا نون لیگ ہماری سپورٹ سے حکومت میں ہے۔ پیپلز پارٹی کنالوں کے معاملے پر ہر چیز کی قربانی دے سکتی ہے۔ صدر زرداری نے دنیا کے سامنے کہا کہ کینالز کو سپورٹ نہیں کرتا۔ پنجاب سے بھی کینالوں کے خلاف آواز اٹھ گئی ہے۔ پی پی رہنما چودھری منظور نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب بتائیں کہاں کا پانی کاٹ کر چولستان کو دے رہی ہیں۔ پنجاب حکومت پہلے سے آباد زمینوں کو بنجر کرنے جا رہی ہے۔ چھوٹے کسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ جہاں سے پانی روکیں گے ہم وہاں کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے چیک کر لیں وہ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال کے بجائے صدر سے پوچھے تو بہتر ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا پنجاب کسی کا حق چھینتا ہے نہ کسی کو اپنا حق کھانے دیتا ہے۔ پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے۔ پیپلز پارٹی گھر کی لڑائی میڈیا پر لڑنے کی کوشش نہ کرے۔ سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے، آپ کہتے ہیں یہ پنجاب کا پانی ہے، پہلے آپس میں طے کر رہی ہیں کس کا پانی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ عمر ایوب، شبلی فراز، عالیہ حمزہ اور دیگر اڈیالہ جیل کے باہر انتظار کرتے رہے۔ شبلی فراز کہتے ہیں بانی کی ملاقات نہ کرانا عدالتی حکم کی توہین ہے۔ عالیہ حمزہ نے کہا بانی کی عید پر اہلیہ سے ملاقات اور بچوں سے بات نہیں کرائی گئی، باسی کھانا دیا جا رہا ہے، کتابیں اور اخبار نہیں دیتے۔ نواز شریف کے لیے جیل میں 7 ڈشز آتی تھی۔ شبلی فراز نے لارجر بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کسی کو بھی نیا ٹاسک نہیں دیا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں
मुलाकात में हुकूमती उमूर, अफगानिस्तान और दहशतगर्दी के वाकयात पर तबादला ख्याल हुआ। बानी ने वजीर आला को हुकूमती उमूर और मुझे बाकी मामलात पर हिदायत दी। उनका मौक़िफ़ है वो अपनी रिहाई और ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी से बात नहीं करेंगे। मुल्क की तरक्की और सियासी इस्तेहकाम बानी PTI के लिए सबसे मुक़द्दम है। बलूचिस्तान हुकूमत के सरदार अख्तर मेंगल से मुज़ाकरात जारी हैं। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर मामलात को हल करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान तमाम जमातों की मुशावरत से फैसले कर रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं बलूचिस्तान में तरक्याती कामों के साथ अमन व अमान के मसले का हल भी जरूरी है। वज़ीर आज़म का बिजली कीमतों में बड़े रिलीफ का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 सस्ती, सनतों के लिए फी यूनिट ₹7.59 कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुनाई, अगले महीने बिजली की कीमतों में मजीद कमी होगी। अब IPPs को 3,696 अरब रुपए अदा नहीं करना पड़ेंगे। 2,393 अरब रुपए गर्दिशी कर्जे का पक्का बंदोबस्त कर लिया। अगले 5 साल में ये खत्म हो जाएगा। आर्मी चीफ और उनके रुफका का भरपूर ताउन रहा। तमाम सियासी रहनुमाओं को एक पेज पर होना चाहिए। कैंसर को जड़ से काटना होगा, एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, सर्जरी करना होगी। ओपन मार्केट कायम करके बिजली मजीद सस्ती करना है। डिस्कोस की फौरी तौर पर निचकारी करना होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिलीफ का क्रेडिट नवाज शरीफ को दे दिया। कहा जब भी नवाज शरीफ इख्तिदार में आए मुल्क को बहरानों से निकाला। ये फैसला महज पॉलिसी नहीं बल्कि नवाज शरीफ की आवाम दोस्त कमिटमेंट का इजहार है। कुछ न होने से होना बेहतर है। अवाम ने बिजली कीमतों में कमी ईद का तोहफा करार दे दी। कहा वजीर आजम का ऐलान खुश आइंद है। शहरियों ने कीमत मजीद कम होने की उम्मीद भी लगा ली। कहा कम से कम 20 रुपए तो कम होने चाहिए। कीमतें कम हुई हैं तो अब बिजली भी मिलेगी। ताजिरों ने भी खुशी का इजहार किया। कमर्शियल सार्फिन ने कहा वजीर आजम का फैसला लायक तहसीन है, कारोबार में आसानी होगी। FPCCI का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। आर्मी चीफ और SIFC का शुक्रिया। पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने कहा हुकूमत ने IPP से मुआहदे मनसूख किए, इसका फायदा आज अवाम तक पहुंचाया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख बोले हुकूमत ने हमारा मुतालबा पूरा कर दिया, अब हमें अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए काम करना होगा। ताजिरों का कहना था उम्मीद है हुकूमत बिजली मजीद सस्ती करेगी, शरह सूद भी सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। सनतकार और मौशी माहिरीन ने भी ऐलान ठंडी हवा का झोंका करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी अच्छे फैसलों का असर। 100 इंडेक्स 1,18,000 की सतह अबूर कर गई। 1,131 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह भी 59 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मार्च में सालाना महंगाई की शरह 0.7% रिकॉर्ड हुई। इसका खैर मकदम करते हैं जो बिजली की कीमतों में कमी की है वज़ीर आज़म ने। ये हमारा प्रेशर था कि जिसके नतीजे में उन्हें हमसे मुआहदा भी करना पड़ा और फिर उसके बाद उन्होंने IPP से नेगोशिएट करना शुरू किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बिजली कीमतों में कमी का खैर मकदम। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा यह आखिरी ऐलान नहीं होना चाहिए। हुकूमत बिजली बिलों में इजाफी टैक्स भी न ले। बिजली कीमतों में कमी जमात इस्लामी के मुसलसल एहतजाज, मुज़ाकरात, तजावीज़, मुआहदे और फिर इसके ताक़ुब का नतीजा है। वजीर आजम के ऐलान के बाद बिजली का यूनिट कितने का होगा, पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। 51 से 100 यूनिट तक कीमत ₹9.37 फी यूनिट बरकरार। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन के टैरिफ में ₹6.14 कमी। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ ₹6.14 कमी के साथ ₹11.51 का होगा। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹34.03 हो जाएगा। 300 से ज्यादा यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए यूनिट ₹48.46 का होगा।
ایک اور وفد کل پاکستان پہنچے گا. وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے وفد میں تکنیکی ماہرین شامل ہیں. IMF سے 2025-26 کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی. بجٹ جون کے پہلے ہفتے کے دوران پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. IMF کے ساتھ ورچوئل بات چیت بھی جاری رہے گی. نئے مالی سال کے بجٹ اہداف کا تعین کیا جائے گا. صدر آصف علی زرداری کورونا میں مبتلا، کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج. ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کہتے ہیں صدر کی طبیعت میں بہتری آ رہی ہے. خون کے ٹیسٹ کی رپورٹس بھی بہتری کے اشارے دے رہی ہے. شعبہ انفیکشیس ڈیزیز کے ماہرین روزانہ 3 بار صدر کا معائنہ کرتے ہیں. امید ہے کچھ دنوں میں ہسپتال سے چھٹی ہو جائے گی. سینئر صحافی فرحان ملک کی درخواست ضمانت پر سماعت 5 اپریل تک ملتوی. کراچی کی عدالت نے FIA کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے. عید کی تعطیلات کے باعث FIA کو عدالتی نوٹس کی تعمیل نہیں ہوئی تھی. فرحان ملک کے خلاف پیکا ایکٹ اور غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے 2 مقدمات درج ہیں. ٹھٹھا کی نہر میں ڈوبنے والا نوجوان 31 گھنٹے بعد بھی نہ مل سکا. کراچی ملیر ہال کا نوجوان سعود دوستوں کے ساتھ پکنک منانے گیا تھا. پاؤں پھسلنے کی وجہ سے نہر میں گرا. پاک نیوی کا دستہ اور مقامی غوطہ خور نوجوان کی تلاش میں مصروف. ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے. لاہور میں شادی کے دن دلہن قتل. 23 سالہ عائشہ کا قاتل بہنوئی نکلا. پولیس کا کہنا ہے عائشہ کو اس کے بہنوئی اکرام نے فائرنگ کر کے قتل کیا. مقتولہ کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج. ملزم کا بھائی زیر حراست.